السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے تمام اہم واقعات اور شہداء کی عظیم قربانیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کربلا میں ہونے والے درد بھرے واقعات اور عظیم ہستیوں کی شہادت کے بارے میں جان کر ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سانحہ کربلا کے واقعات کی طرف۔ شہادت امام حسین کے بعد جو شام اہل بیت پر گزری اسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو نازل کیا جو مظلوم پر قیامت تک گریہ و بکا کرتے رہیں گے۔ انسان نما درندوں نے صرف شہادت امام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جسد اطہر کے ساتھ جو تار تار شدہ لباس تھا وہ بھی لوٹ لیا۔ چنانچہ قمیض اسحاق بن الحیوات اور حضرت میں اتاری، شلوار بحر بن کعب تمیمی نے، امامہ خنس بن مرصد نے، نالین اسود بن خالد نے اور انگوٹھی بجدل بن سلیم کلبی نے اتاری، جس کے ساتھ ملون عقائے نامدار کی انگشت مبارک بھی قلم کر گیا، اور چادر یمانی قیس بن اشد اور زرہ عمر بن سعد نے حاصل کی۔ یہ تمام کے تمام مختلف آفات و بلیات میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوئے۔ ظالموں نے فرزندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم ڈھانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انسان نما وحشی درندوں نے وحشت و بربریت کا وہ مظاہرہ کیا کہ انسانیت لرز کر رہ گئی۔ ان لوگوں میں اسلام نہ سہی، اگر انسانیت کی کوئی رمق ہوتی تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بیٹیوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ پہنچا دیتے، مگر افسوس ان اسلام کے دعوے داروں اور در حقیقت اسلام اور انسانیت کے دشمنوں نے وہ انسانیت سوز ظلم و ستم ڈھائے کہ کافر بھی ان کے آگے شرما جائے۔ یہ وحشی جانور حسینی خیموں میں گھس آئے اور بے تحاشا لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ خیموں میں جو کچھ ملا اسے لوٹ لیا، بلکہ پاک بیبیوں کی عصمت اور طہارت کے سروں سے چادریں، کانوں سے زیور اور پاؤں سے جوتے تک اتار لیے۔ جناب زینب سلام علیہا بیان کرتی ہیں کہ جب عمر بن سعد نے ہمارے خیموں کو لوٹنے کا حکم دیا تو اس وقت میں در خیمہ پر کھڑی تھی۔ ایک ظالم خیمہ میں گھس آیا، جو کچھ مال و اسباب ملا لوٹ لیا، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف بڑھا جو چمڑے کے ایک بستر پر بیماری کی حالت میں پڑے تھے۔ اس نے امام کو زمین پر گرا دیا اور چمڑا بھی نیچے سے کھینچ لیا۔ اس کے بعد میری جانب بڑھا اور کانوں سے زیور کھینچنے لگا۔ وہ ظالم ظلم و ستم سے بھی کرتا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ روتا بھی جاتا تھا۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا آپ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت رلاتی ہے جس میں آپ گرفتار ہیں۔ میں نے کہا ظالم اگر تجھے ہم سے اس قدر ہمدردی ہے تو پھر ہمیں لوٹتا کیوں ہے؟ کہا اس اندیشہ سے کہ اگر میں نہ لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ بی بی نے غصے کے عالم میں آ کر فرمایا خدا تیرے ہاتھ اور پاؤں قطع کرے اور آخرت کی آگ سے پہلے تجھے دنیا کی آگ جلائے۔ فاطمہ بنت حسین خیمہ پر کھڑی اپنے بابا اور ان کے اصحاب اور اعضاء کی لاشوں کو دیکھ رہی تھی جو قربان گاہ کربلا میں بے گور و کفن پڑی تھی، اور اپنے انجام قید یا قتل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک ظالم گھڑ سوار خیمہ میں گھس آیا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جو اس نیزہ کی انی سے ہی بیویوں کی عزت پہنچا کر ان کی چادریں اور زیور اتار رہا تھا۔ بیبیاں داد و فریاد کر رہی تھیں۔ اسی اثنا میں وہ صفاق یکایک ان کی طرف بڑھا اور یہ سمجھ کر دوڑی کہ شاید اس طرح وہ اس کے چنگل سے بچ جائیں، مگر اس ظالم نے ان کا تعاقب کیا اور اچانک ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نیزہ مارا جس سے وہ منہ کے بل گر گئی۔ پھر اس نے ان کے سر سے چادر اور کانوں سے زیور اتار لیے۔ ان کے کانوں سے خون بہنے لگا اور وہ شدت غم و دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو دیکھا کہ پھپھی اماں حضرت زینب پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اٹھ جا کر دیکھیں کہ دوسری مستورات اور تمہارے بیمار بھائی پر کیا گزری ہے۔ انہوں نے کہا کیا کپڑے کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے جس سے میں اپنے سر کو ڈھانپ سکوں؟ پھوپھی نے فرمایا تیری پھوپھی بھی تیری مانند ہے۔ انہوں نے جب نظر اوپر اٹھائی دیکھا کہ پھوپھی اماں کا سر ننگا ہے اور مار کی وجہ سے پشت مبارک سیاہ ہو چکی ہے۔ واپس خیمے میں پہنچی تو دیکھا کہ سب مال و اسباب لٹ چکا ہے اور بیمار امام زین العابدین منہ کے بل زمین پر پڑے ہیں، جو کثرت بھوک و پیاس اور شدت بیماری کی وجہ سے بے حس و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم ان کی حالت پہ رونے لگی اور وہ ہماری حالت پر رونے لگے۔
بیویاں اس حال میں باہر نکلیں کہ سر ننگے، لٹی ہوئی، پاؤں ننگے، روتی ہوئی اور بہیمانہ طریقے سے قید میں مبتلا تھیں، اور اسی طرح ان لوگوں کو اپنی اسلام انسانی دشمن کے جذبے کو عریاں کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے پسماندگان میں صرف ایک بیمار علی بن حسین، پردہ نشین خواتین اور کچھ چھوٹے بچے رہ گئے تھے، جو رات بھر خیموں کے جلنے کے بعد کھلے ہوئے صحرا میں مقیم رہے۔ وہ ساری رات ان سب نے گریہ آہوزاری کرتے ہوئے اور کرلاتے ہوئے گزاری، مگر انسانیت اور اہل بیت کے دشمنوں کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ محرم الحرام اور کربلا کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کہانی سنو چینل پر ابھی آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔